اچھا جی، ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، حدیث میں آتا ہے کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پہ نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، اور حسب نسب کی وجہ سے، اور دین کی وجہ سے، اور خوبصورتی کی وجہ سے۔ تو کیا خوبصورتی کی وجہ سے نکاح نہیں کرنا چاہیے؟ اس حدیث کا بھائی مطلب یہ نہیں ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صرف خوبصورتی اور حسن دیکھ کر اور باقی صفات نہ دیکھنا، نظر انداز کر دینا، اور صرف حسن دیکھ کے نکاح کرنا یہ درست نہیں ہے۔ البتہ اگر عورت خوبصورت ہو اور اس کے ساتھ میں اور صفات بھی ہوں، اچھے اخلاق ہوں، بد اخلاق نہ ہو، زبان دراز نہ ہو، اور اسی طرح کم از کم دین کے فرائض واجبات کو ادا کرتی ہو، اور کوئی بڑی خامی اس کے اندر نہ ہو، پھر خوبصورت عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، بہتر ہے۔ اور نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں کہ بعض نوجوانوں کا صرف خیال یہی ہوتا ہے کہ وہ عورت بس خوبصورت ہونی چاہیے، خواہ کوئی اور اس میں خوبی ہو یا نہ ہو۔ تو ایسے نوجوانوں کے لیے حدیث ہے، یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اسے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تزوج النساء لحسنہن، کہ تم عورتوں سے صرف ان کے حسن کی وجہ سے نکاح نہ کرو، فعسیٰ حسنہن ان یردیہن، شاید کہ ان کا حسن ان کو ہلاک کر دے۔ اس لیے کہ جو غیر تعلیم و تربیت یافتہ خواتین ہوتی ہیں، یہ لوگ ہوتے ہیں حسین و خوبصورت ہوں تو وہ غرور اور گھمنڈ میں مبتلا بھی ہوتے ہیں کہ ہم جیسا حسین کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتے، گھمنڈ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی ہو تو اس سے نکاح کرنے سے حضور منع فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا ولا تزوجوہن لاموالہن، کہ تم عورتوں کا صرف مال دے کر ان سے نکاح نہ کرو، فعسیٰ اموالہن ان تغطیہن، شاید کہ ان کے مال ان کو سرکش بنا دیں۔ آدمی اگر مالدار ہو اور دل میں خوف خدا، فکر آخرت نہ ہو، نرمی عاجزی نہ ہو، تو اس کا مال سرکش بنا دیتا ہے اسے۔ اور کوئی ایسی خاتون ہے جو کسی بہت مالدار کی بیٹی ہے، خود اپنی اس کی ملازمت ہے اور اس گھمنڈ میں مبتلا ہے، تو اس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ کل پریشان کرے گی۔ ولاکن تزوجوہن علی الدین، لیکن تم عورتوں سے نکاح کرو ان کے دین کی بنیاد پر، جو دیندار ہو، با اخلاق ہو، حرام و حلال میں، جائز ناجائز میں، صحیح غلط میں تمیز کرنے والی ہو۔ وَلَأَمَةٌ سَوْدَاء ذَاتَ دِینٍ افضل، اور سیاہ رنگ والی باندی بہتر ہے، یہ بہتر ہے جو دیندار ہو، ایسی عورت سے وہ افضل ہے۔ تو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ صرف حسن دیکھ کر، صرف دولت دیکھ کر، اور صرف ان کا مال دیکھ کر آپ نکاح نہ کرو۔ اگر آپ نے دیکھا ہے اور ان کے پاس مال بھی ہے، یعنی کہ عورت مالدار کی بیٹی ہے، خود اس کی کوئی تنخواہ وغیرہ ہے، مالدار ہے، حسین بھی ہے اور دیندار بھی، سونے پہ سہاگا ہے، لیکن صرف حسن دیکھ کر نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ فتح الباری میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ حدیث نقل فرمائی ہے، اور یہ بہت اہم حدیث ہے۔ اور ایک میں عام واضح سی بات کرتا ہوں، ہمارے اور آپ کے ملنے والوں میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں کتنے ہی خوبصورت مرد، خوبصورت عورتیں، دوست احباب لوگ ہوتے ہیں، اور ہم ان کو جانتے بھی ہیں، لیکن بعض اوقات ان سے نفرت بھی کرتے ہیں۔ نفرت اس وجہ سے کرتے ہیں ان کے اعمال و اخلاق اچھے نہیں ہوتے، ان کا طریقہ اور طرز عمل اچھا نہیں ہوتا۔ تو صرف خالی حسن کافی نہیں ہے، حسن تو صرف انسان کی آنکھوں کو خوش کرتا ہے، حسن صورت، اور حسن سیرت جو ہے وہ انسان کے دل کو خوش کرتا ہے۔ اگر دونوں اکٹھے ہو جائیں بہت اچھی بات ہے۔ اگر کہیں انسان نے کسی عورت کا نکاح کے لیے انتخاب کرنا ہو اور 2 قسم کی عورتیں ہوں، ایک حسین اور خوبصورت ہو لیکن اچھے اخلاق اور اعمال اور اچھی صفات والی نہ ہو، اور دوسری عورت وہ ہو جو بظاہر بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے یا پہلے جیسی خوبصورت نہیں ہے، لیکن اس کے سیرت اور کردار، اس کے اعمال و اخلاق حسینہ سے اچھے ہوں، تو دوسری عورت کو اہمیت دینی چاہیے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ حسین اور خوبصورت عورت سے صرف شوہر خوش ہوتا ہے اور آنکھیں خوش ہوتی ہیں اس کی، اور جو خوبصورت عورت ہوتی ہے، اچھے کردار والی، اچھے اخلاق والی، اس سے انسان کی اولاد بھی خوش ہوتی ہے، اور اولاد بھی اچھی تربیت پاتی ہے، اور مرد کے تمام متعلقین، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، جو بھی گھر مہمان آتا ہے، وہ اس کی طرف سے سکون محسوس کرتا ہے، اور انسان کے لیے عزت کا باعث ہوتا ہے کہ فلاں شخص کی بیوی، فلاں شخص کی اہلیہ بڑی بااخلاق اور اچھی ہے، اچھے کردار اور سیرت و کردار کی مالک ہے۔ تو اس لیے صرف حسن نہیں دیکھنا چاہیے،
اگر حسن بھی ہو ساتھ اور اچھی صفات بھی ہوں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر حسن نہ ہو اچھی صفات ہوں، یہ ایک طرف حسن ایک طرف اچھی صفات ہوں، تو پھر آدمی اچھی صفات کو ترجیح دے۔ اس لیے کسی اللہ والے نے فرمایا حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، یاد رکھ ورنہ پھر پچھتائے گا۔ کہ حسن ظاہر صرف حسن ظاہر ہے، وہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے، اور بیماری آ جائے تو حسن ختم بھی ہو جاتا ہے۔ ذرا سی پریشانی آ جائے یا عمر ڈھل جائے، عمر ڈھلنے کے بعد چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، جغرافیہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اور چیزیں ہم خریدتے ہیں، کوئی کپڑا لیں، جوتا لیں، بتایا جائے یہ گاڑی لیں، موبائل لیں، یہ خوبصورت ہے، لیکن اس کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے حسن کی نفی نہیں ہے، بلکہ خلاصہ گفتگو کا یہ ہے، اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صرف حسن دیکھ کر کوئی معاملہ اور رشتہ نہیں طے کرنا چاہیے، بلکہ اور صفات بھی دیکھنی چاہیے۔ جو صفات دیکھ کر رشتہ کیا جاتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو حسن دیکھ کر کیا جاتا ہے، صفات کا نظر انداز کیا جاتا ہے، وہ رشتہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں دین کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔